بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے فرزند ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی بن حضرت ابو طالب بن عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے اور اعداد و اطوار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت الحارث بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جگر کا گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں ڈال دیا، اور یوں ام فضل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ پھر 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی تربیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کرمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین، جو کہ ابھی چھوٹے تھے، آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور حضرت امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا، میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ اس دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت الحارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
حضرت ام الفضل نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے تھے جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کافی عرصے بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا، اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روز دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ آج ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 57 برس تھی۔ ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ سے اذن طلب کیا، اور جب اسے اجازت ملی تو وہ میرے پاس آیا، اور اس وقت ام سلمہ کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دروازے کا دھیان رکھنا اور کوئی اندر نہ آئے، مگر اس وقت اچانک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو چومنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرشتہ بولا، ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو میں وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس فرشتے نے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، پھر وہ سرخ مٹی بھی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی، اور وہ مٹی کربلا کی تھی۔ فرماتی ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر اس وقت حضرت سیدنا امام حسین بھی آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا فرزند ہے، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، انہیں بہت جلد شہید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کون شہید کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں وہ جگہ بتاؤں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کربلا کی جانب اشارہ کیا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر کچھ سرخ مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ وہ مٹی شہادت گاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صبر و استقلال کا ایسا نمونہ تھے، جنہوں نے بہت صبر سے اپنے پیارے نواسے کی شہادت کی خبر کو برداشت کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔